योहान है, हाँ चलो बुद्धिस्ट कोई आ गया, अच्छा जी भाई। हाँ जी, मैं आपका स्ट्रीम देखा था, मतलब आपने जो मेडिकल साइंस का जो रिपोर्ट्स पेश किए, मैं मतलब पहली बार जान रहा हूँ ये सब, मतलब साइड इफेक्ट वगैरह, पहले तो सब पता नहीं था, तो बस इसके खिलाफ इसलिए ऑब्जेक्शन तो मतलब इसीलिए मैंने रहेगा। इसको कहा था, ये डार्क तो डार्क इसके साइड ऑफ मेडिटेशन है जो आमतौर पर बताई नहीं जाती। हाँ हमारे यहाँ जो मॉडर्न लोग हैं वो मेडिटेशन के फायदे बेनिफिट्स तो बहुत बताते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, मगर ये नहीं बताते इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी बताने चाहिए, ये मकसद था। तो मतलब मैं तो अभी तो मेरे पास कोई काउंटर आर्गुमेंट इसके खिलाफ नहीं है, पर हाँ, अगर हमारे जो मेडिटेशन के जो कोचेस हैं, मतलब जो मॉन्क्स वगैरह, आप उनसे एक बार बात करेंगे तो वो मतलब बात कर सकते हैं इस पर कि क्या क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं। तो हाँ अगर आप देखें, बात करना है तो मैं एक चीज हाँ नहीं बिल्कुल मैं बात करूंगा, आप जरूर मिलवाइएगा और उनसे हाँ डिटेल में बात भी कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है आप ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आना चाहे वो आ जाए। एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि मेडिटेशन के या माइंडफुलनेस के फायदों का स्वीकार मैंने खुद एडमिट भी किया है, इसके फायदे हैं, उसकी वजह पीछे, क्योंकि मैं हकीकत ये है, ये मैं को अपनी तारीफ या को अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट आदमी हूं, मैं कोशिश करता हूं जो बात जितनी सच है वो भाई कही जाए, ठीक है। और जब आप सीरियस, खासतौर पे एक सीरियस कंसर्न टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको ऑनेस्टली ही अपना ओपिनियन रखना है। तो मैं ये नहीं कह सकता, अगर मैं ये कहूंगा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कहूंगा कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के पीछे कोई फायदा नहीं होता, फायदा होता है, इस पर रिपोर्ट्स मौजूद है, ठीक है। कई लोग हेल्दी हुए हैं, कई लोग डिप्रेशन से निकले हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, बट ये टेम्परेरी है, ये मेरा मानना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके इफेक्ट्स बहुत वर्स चले जाते हैं, उसके पीछे रीजन है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूं, आपको ना एक झटकी एग्जांपल से यूहान समझाता हूं, जरा गौर से सुनना। आपको गुस्सा आया है बहुत तेज, ठीक है, उस गुस्से को दबा देना या उस गुस्से को निकाल देना, अब निकालने की कोई जगह हो सकती है मुख्तलिफ, वो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मगर उस गुस्से को अंदर दबा देना और अंदर ही अंदर उस गुस्से को पलते रहने देना, ये हेल्दी चीज नहीं हो सकती, ऐसे ही है। हाँ राइट, सही कहा। राइट, ठीक है ना। हाँ, अब होता क्या है, जो माइंडफुलनेस है ना बेसिकली, जो कि बुद्धिस्ट की टेक्निक है, बुद्धिस्ट की टेक्निक डिफरेंट है सनातन धर्म की टेक्निक से। योगा में पोस्चर्स या पोजीशंस अगरचे सिमिलर हों कई जगहों के ऊपर, मगर जो माइंडफुलनेस के जो माइंड के अंदर चीजें चल रही होती हैं, या जो अप्रोच होती है या जो एम होता है माइंड में इंडिविजुअल के, वो डिफरेंट है। अब उसमें जो बुद्धिस्ट के यहाँ चीज चल रही होती है वो डिफरेंट है कंपेयर टू सनातन, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर एक एथिस्टिक फिलॉसफी चल रही होती है, एक एथिस्टिक अप्रोच है। अब होता क्या है कि एक बंदा जब स्टिल होकर, रिलैक्स होकर रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है अपने सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के थ्रू, रियलिटी को चेंज करता है, रियलिटी को क्या चेंज करता है, उसके इर्द गिर्द जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो उनकी इफेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर बीवी बच्चे, जॉब, दोस्त, टाइम, दिन रात, उसकी अपनी सेहत, भूख, ये वो उसके इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस हैं, रियलिटी हैं, जिसको वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। जब वो स्टिल होके बैठता है तभी तो वो एम्प्टी अपने आप को कर सकेगा ना, तभी तो वो फोकस्ड हो सकेगा, जब तक वो बीवी बच्चे को भूलेगा नहीं। अब हकीकत ये है कि माइंड को वो कर रहा है डॉज, वो दबा रहा है उन चीजों को जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। दबा कैसे रहा है, वो अपने सेल्फ के अलावा चीजों को इग्नोर करता जा रहा है, लिहाजा अपने माइंड को वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है जो रियल नहीं है, तो वो दबती जाती है, जो अंदर रियलिटी है वो दबती जाती है, दबती जाती है। जो अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे ने मेडिटेशन करनी है उसने बाद में दुनिया में निकल कर जाना नहीं है, दुनिया में निकल के तो जाना है, उसने खाना भी खाना है, घर वालों से भी मिलना है, दूसरे मामलात करने हैं। ऐसी सूरत में वो दो ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी रियलिटीज के में फंस के रह जाता है। एक टाइम उसका मेडिटेशन का है जिसके अंदर वो ये फील करता है कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है, समय रुक चुका है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हकीकत नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं,
یہ وہ چیزیں اپنے اندر امیجن کرتا ہے اور اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے. جبکہ جب وہ آنکھیں کھلتی ہیں اور میڈیٹیشن کے اس سرکل سے نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے. تو یہ گویا یوں سمجھیں کہ اس کے مائنڈ کے اندر جس ریالٹی کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا, جب وہ اس حقیقت سے فیس ٹو فیس ہوتا ہے, وہ اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ وہ چیز یا تو اس کو ایگریشن میں لے جاتی ہے, یا کمپلیٹ اس کو ایموشن لیس کر دیتی ہے, یا اس کو پینک کر دیتی ہے, یا وہ نروس ہو جاتا ہے. یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میڈیٹیشن کرتے ہوئے جو وہ سکون فیل کر رہا ہوتا ہے اس 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, 1.5 گھنٹے کے لیے, سٹارٹ کے اندر میڈیٹیشن کا جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے, جو ہم نے پیش کیا ٹی ایم کے ایکسپرٹس کی طرف سے, وہ 10 منٹ کا ہے. یاد رکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو شراب پینے والا آدمی ہے نا, وہ شراب کے نشے میں اتنا دھت اور اتنا مست ہو جاتا ہے نا کہ وہ ریالٹی کو فیس کرنے سے ڈرنے لگتا ہے. تو وہ کرتا کیا ہے, وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ اس نشے کے اندر دھت رہوں, کیونکہ جب وہ نشے کے اندر دھت رہتا ہے نا, اس کو سکون ملتا ہے. ایسے ہی میڈیٹیشن کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے, سکون مل رہا ہوتا ہے, اس کے فائدے ہوتے ہیں, آپ کو پیس آف مائنڈ فیل ہوتا ہے, مگر وہ 20 منٹ کی سٹنگ میڈیٹیشن کی آپ کو انف نہیں ہوتی, آپ اڈکٹیو ہو جاتے ہو اس چیز سے. وہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹہ ہوتا ہے. اب میڈیٹیشن کے اس اثر کی بڑے غور سے بات سننی ہے جو لوگ سن رہے ہیں کہ میڈیٹیشن کا آپ کو پریکٹیکلی اثر کیا پڑنے والا ہے. اب ایک بندہ جب 1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے میڈیٹیشن میں چلا گیا, اب ہوتا کیا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کی میڈیٹیشن کے اندر اس نے اپنے مائنڈ کے اندر یہ چیز بٹھا لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جب وہ ریالٹی کے اندر نکل کر اپنے بیوی بچے, اپنی جاب, اپنی دنیا, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے دوستوں کو اور دوسری ٹینشنز کو دیکھتا ہے نا, وہ پھر ان سے بھاگتا ہے اور بھاگ کر میڈیٹیشن کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ چیز اس کو ارریسپانسبل بناتی ہے ٹورڈز ہز فیملی. تو فیملی کا جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں, وہ ان سے بھاگنا شروع کرتا ہے. ماں باپ اس کو چبھنے لگتے ہیں, بیوی بچے اس کو چبھنے لگتے ہیں, جاب سے اس کا دل بھر جاتا ہے, دوست اس کو برے لگنے لگتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے بھاگ کر دوبارہ وہ میڈیٹیشن میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ چیز اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. فیملی ختم. پر اب اگر لوگ یہ کانسیپٹ اگر نماز میں دیکھیں گے تو نماز بھی ایسا ہے نا کہ آپ دنیا سے چھوڑ, مطلب ریالٹی سے چھوڑ کر آپ گاڈ کو پورا فوکس رہتے ہیں, تو یہ تو سیم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسے تو میں نے اس کو, اچھا سوال ہے, ویسے تو اس کو میں نے تیسرے یا چوتھے ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کرنا تھا, اور میں چاہتا تھا اس وقت سوالات ہوں. چلو کوئی نہیں, کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے تو آپ کو حق کیا کہ آپ کاؤنٹر اگر کو پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. نماز کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. میڈیٹیشن کے اندر آپ کو تنہائی کے اندر جانا ہے, لونلی نیس اپنے اوپر طاری کرنی ہے. ویئرز اسلام میں نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ایون گھروں کے اندر بھی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو آباد کرو, قبرستان نہ بناؤ, نمازیں پڑھو. پوری فیملی نمازیں پڑھتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, مسلمان مرد کی نماز جماعت کے ساتھ افضل مانی گئی ہے, اور وہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. مسجد میں لونلی نیس فیل نہیں ہوتی اسے, بلکہ جماعت کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, دوست ملتے ہیں, محلے کے لوگ ملتے ہیں, بزرگ ملتے ہیں, سوسائٹی بنتی ہے, اس کی گیدرنگ کمپنی بنتی ہے, جس وجہ سے اس کو ان کے ساتھ چیئر اپ, بک اپ کرنے کا, ایک دوسرے کے مسئلے سننے کا موقع ملتا ہے. وہ خود کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, کتھارسس ہوتا ہے. دیٹس واٹ وی کال کتھارسس. جب وہ مسجد میں جاتا ہے, اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے, لوگوں سے بات کرتا ہے, پرابلمز کو فیس کرتا ہے, چیلنجز کو اون کرتا ہے, تو پھر اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک بندے کا غصہ دباتے رہیں اور ایک بندے کا کتھارسس ہونے دیں. سو دیر از اے ڈفرنٹ سینیریو ان دا کانٹیکسٹ آف اسلام. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, آپ نے کہا نماز کے اندر آپ اللہ سے کٹ جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوری, انسان دنیا سے, آپ دنیا سے, سوری, دنیا سے اللہ سے فوکس ہو جاتا ہے, اللہ سے فوکس ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ خود آپ کو سٹل نہیں رہنے دیتا. یعنی آپ نے جو اس میں ذکر اذکار کرنا ہے وہ میننگ فل ہے. مثال کے طور پر یوگا کے اندر جو منتر پڑھا جاتا ہے, میڈیٹیشن کرنے والے کو اس کا میننگ پتا ہو یا نہ ہو, یا ایون مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک کے مطابق منتر نہ بھی پڑھیں, خاموش بیٹھے رہیں, وہ خاموشی انسان کے ذہن کے اوپر ہیبت طاری کرتی ہے اور اس کو وہ مسئلے پیدا کرتی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. وہ سائلنٹ موڈ کے اندر چلا جاتا ہے, اس کا دل نہیں کرتا لوگوں کو فیس کرنا. نماز کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے,
نماز میں ہمارے ہر رکن کے اندر کچھ پڑھنا ہوتا ہے. اس پڑھنے کی وجہ سے مائنڈ کنٹینیوسلی ایکٹیو رہتا ہے, سٹل نہیں ہوتا, ٹھہرتا نہیں ہے. مائنڈ فوکس آپ کا یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں, مگر وہ پڑھنے کی وجہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جب دماغ سے کوئی چیز ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ بیان کرتے ہوئے, اور اگر آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے جو کہ مسلمان کو آنی چاہیے لازمی طور پر, نہیں تو اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ مسلمان کو آنا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے, جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر, ہاتھ جوڑتا ہے, پھر وہ دعا پڑھتا ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, پھر سورت پڑھتا ہے. یہ ہو گیا پہلا رکن. اور پہلے رکن کے اندر وہ سٹل تو رہا ہی نہیں, مسلسل وہ سورت پڑھ رہا ہے. تو یوحان کو یہ غلط فہمی اس لیے لگی کیونکہ اس کو لگا شاید اس نے ہمیں کچھ پوزز کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ نماز میں ہم پڑھتے کہ ہم کنٹینیوسلی مائنڈ ہمارا ایکٹیو رہتا ہے. تو پوری صورتیں پڑھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پوری تلاوت کی جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو مسلسل ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے, یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میڈیٹیشن کے اندر ایک پوز کے اندر آپ نے 15-15, 20-20, آدھا 1-1 گھنٹہ, 2-2 گھنٹے, 16-16 گھنٹے لوگ ایک پوز کے اندر بیٹھتے ہیں. ویئر ایز نماز کے اندر ایک رکن میں آپ مختصر سے مختصر بھی 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ختم کرتے ہیں, 1 سے 1.5 منٹ کے اندر. حدیث ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا افتان انت, کیا تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاتا ہے؟ اگر تو نے لمبی نماز پڑھنی ہے تو خود اکیلے پڑھا کر, اور لوگوں کے لیے مختصر پڑھا, کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, تھک جاتے ہیں. چھوٹی نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو نماز کی پریکٹس بھی ہے یا نماز پڑھنے کا طریقہ کار بھی ہے, ایک تو وہ سٹل نہیں ہے جس طرح میڈیٹیشن میں ہے, دوسرا گھنٹوں پر محیط نہیں ہے, تیسرا خاموشی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ہم مسلسل نماز کے اندر مختلف رکنوں کے اندر مختلف پوسچرز کے اندر جاتے ہیں جس سے ہماری باڈی ایکٹیو رہتی ہے, بلڈ سرکولیشن ایکٹیو رہتی ہے. ویئر ایز یوگا کے اندر یا ان پوسچرز کے اندر آپ نے ایک جگہ پر گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے جس سے بلڈ سرکولیشن بھی افیکٹ ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ بھی افیکٹ ہوتا ہے سائلنس رہنے کی وجہ سے. جی آگے بڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, مطلب یہ سب پوائنٹس پر غور کروں گا. اور یہ جو آپ نے جو آرگومنٹس اٹھائے یوگا کے, میڈیٹیشن کے, تو اس کے لیے مطلب میں ہمارے ایک اچھے مونک ہے تھائی لینڈ سے, تو ان کو اگلے اسٹریم میں بلاؤں گا, آپ ان کے ساتھ بات کریں کیونکہ وہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں میڈیٹیشن کیا ہے کیا نہیں. زبردست زبردست. ان ہاں کو میری طرف سے سواتیکا ان کو بول دیجیے گا اور ان کو کہیے گا آلویز سواتیکا, ویلکم. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ لاسٹ پوائنٹ, یہ جو آپ نے بزنس کے بارے میں بتاتے, کچھ لوگ اس کو ایز اے بزنس یوز کرتے ہیں, تو اس پر ایک بولنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب ہندو مطلب زیادہ تر کرتے ہیں, پر اگر بدھسٹ آرگنائزیشن کا دیکھیں جیسے ایک مہا بودھی سوسائٹی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈونیشن کے بیسس جو ان کو پیسہ مل رہا ہے, تو وہ لوگ ایکوموڈیشن, کھانا, پروگرام وغیرہ سب فری میں ہی کراتے ہیں. تو ہمارے سائڈ سے تو مطلب یہ ایسا نہیں کہ پیسے کے لیے ہم میڈیٹیشن لوگوں سے کرواتے ہیں, ایسا ہمارا نہیں. باقی اور کچھ لوگ کر رہے ہیں, بس یہ لاسٹ ہاں پوائنٹ ہاں تھا. ٹھیک, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے. کچھ ہندو کر رہے ہیں, کچھ آپ کے کر رہے ہیں, کچھ ان کے کر رہے ہیں. اب آپ کیٹاگوریکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لوگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی لگے ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں کچھ اور کر رہے ہیں, ہاں دیکھو, اور کچھ کوئی بھی دیکھو, اس میں دقت نہیں ہے. دیکھو میں نے جو پوائنٹ پیش کیا نا کہ بزنس بن چکا ہوا ہے, یہ میں نے پرو میڈیٹیشن کے جو پروز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو حق میں ہیں, ان کے جو ایڈوکیٹس ہیں, ان کا اکاؤنٹ اس لیے میں نے پیش کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ جو ہے اگر میڈیٹیشن سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو وہ کیوں اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جبکہ وہ اتنی ریسرچ کر چکا ہے 50-60 سالوں کے اندر کہ اس کے سائیڈ افیکٹس تو بڑے ہانیکارک ہیں. تو ہمیں اس کی جگہ کچھ اور, اس لیے وہ لوگ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا آؤٹ ڈور گیمز کو پریفر کرتے ہیں, بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. ابھی نیا ٹرینڈ انہوں نے نکال لیا پیٹس پالنے کا. کیوں؟ کیونکہ پیٹس آپ کو آکوپائی رکھتا ہے. کتا پال لیا, بلی پال لی, چھپکلی پال لی, ہاں جی, طوطا پال لیا. یعنی ویسٹ میں کوئی ایک گھر نہیں ہوگا جس کے اندر آپ کو منیمم ایک پیٹ نہ دکھائی دے. کیوں رکھا؟ اسی لیے مائنڈ کو آکوپائی رکھیں. بچہ نہیں ہے, شادی نہیں کرنی, چلو کتے ہی رکھ لو. اب مسئلہ یہ کہنے کا کہ میں نے ویسٹ کی مثال اس لیے دی, یہ آرگیومنٹ اس لیے دیا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ویسٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو ویسٹرنز پتہ نہیں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لہذا انہوں نے کوئی چیز اڈاپٹ کی ہے. They adopted it as a profession, as a business. اب یہ بات کر رہا ہے رونلڈ پرسر جو ہے, وہ کتاب اپنی میک مائنڈفلنس کے اندر یہ اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیپٹلزم کا ٹول بن چکا ہوا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ڈپریسڈ ہیں, پریشان ہیں, لہذا ان کو جگہ مل گئی ہے, مارکیٹ مل گئی ہے کہ یہ تو ہمارا بڑا کلائنٹ ہے. ٹھیک, اچھا, تو یہ سب خالی ویسٹ میں ہی ہوتا ہے یا پھر جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہے مطلب وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے؟ مطلب یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, اچھا. ہمارے ہاں بھی ہے, انڈیا کے اندر ہے. یہ جو حقیقت یہ ہے کہ جو
साइकोलॉजी की एक बड़ी खेप तैयार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि साइकोलॉजी या साइकियाट्री एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर इफेक्ट्स पर बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दिक्कत यहाँ ये है, अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज्यादा है नहीं जितना ज्यादा इसको फीड किया जाता है, एड्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, शोबिस के थ्रू, मुख्तलिफ चीजों के थ्रू फीड किया जाता है कि आप ज़हनी बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप गम में हैं, आप अपसेट हैं, ये आपको यकीन दिलाया जाता है। एक बार आप किसी साइकियाट्रिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो फिर आपको आपकी ट्यूनिंग के नाम के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को रेफर करेगा जो आपसे 3-3, 4-4 सेशंस कंफर्म कराएंगे। ये प्रॉपर एक टेक्निक होती है कि डॉक्टर, जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चढ़ते हैं, वो आपको साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है जो उसी का कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त होगा। अब वो करते क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बैठ के घंटों एक घंटा आपसे लेगा, चंद हजार रुपए ले लेगा और वो बैठ के क्या करेगा, आपसे आपकी बातें सुनेगा। यही बातें अगर आप अपने दोस्त के साथ करो, यही बात अपने आप बीवी बच्चों के साथ करो, अपने माँ बाप के साथ करो, अपने बहन भाइयों के साथ करो, क्या वैक्यूम आया जिसका फायदा साइकोलॉजिस्ट ने उठाया है। मैं साइकोलॉजिस्ट को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने इस वैक्यूम को फिल करने की फिर कोशिश की है। याद रखें, सोसाइटी में जहां वैक्यूम आएगा वो फिल जरूर होगा। जहां फैमिली सिस्टम के अंदर वैक्यूम आया कि माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई माँ बाप से बात नहीं करते, फैमिली में वैक्यूम आया, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए ये बीमारियां हमारे अंदर थोप दी गई और हम लोगों को फिर मजबूरन साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर ये दुखड़े और रोने पड़े। मेरे अब्बू ने मेरे से ये कर दिया था, मेरी अम्मी मुझसे ये नहीं करती, मेरी बड़ी बहन मेरे से जेलस होती है, मेरे बड़े भाई मुझे मारते हैं, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे मुझसे लड़ते हैं। फिर ये बातें जाके सारा ढंडोरा उधर पीटना पड़ता है। यही बातें अगर घर के जो पुराने जमाने के लोग नहीं थे, उनके दिमाग नहीं थे भाई। उस जमाने के लोग किताबें लिखी पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं? उन लोगों के मसले मसाइल नहीं थे, फैमिलीज इंटैक्ट थी, फैमिलीज उन इशूओं के अंदर मदद किया करती थी। बाप आता था, बाप सर पर हाथ फेर कर बच्चों से पूछ लेता था कि यार मुझे बताओ, कोई टेंशन है, मैं हल कर देता हूं, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ हूं। फैमिलीज को एक दूसरे से एहसास मिलता था, एनर्जी मिलती थी, वो उनकी मेडिटेशन वहीं से हो जाती थी, फैमिली से ही, विद इन द फैमिली छोड़नी नहीं पड़ती। हाँ, ये चक्कर है मेरा भाई। अच्छा जी, शुक्रिया जी, थैंक यू। नेक्स्ट बात होगी, आप उनको लेकर जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू।